حمد و صلاح کے بعد محترم و محتشم برادران اسلام، عزیز دوستو، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اگر کوئی شخص وربلی یا ریٹن میں کوئی بھی کسی سے وعدہ کرتا ہے تو ہر ذمہ دار اور ضمیر اور حیا رکھنے والا شخص کوشش کرتا ہے کہ میں اس کو عہد کو، اس وعدے کو وفا کروں، پورا کروں، اس کو توڑوں نہیں، اس کے اندر کوئی کمی کوتاہی نہ کروں۔ یہ اس کے اپنے ضمیر کی آواز ہوتی ہے، اس کے حیا اور اس کی غیرت اور اس کے اخلاق اور ذمہ داری کی یہ آواز ہوتی ہے کہ میں کیے ہوئے عہد کو مت توڑوں، وفا اور پورا کرنے کی کوشش کروں۔ اسی طرح اللہ اور اس کا رسول اس بات کا زیادہ حقدار ہے کہ جو ہم نے ان سے وعدے کیے بطور مسلمان، بطور مومن، اسلام قبول کرتے ہوئے، کلمہ پڑھتے ہوئے، مسلمان ہونے کی حیثیت سے جو ہم نے اللہ اور اس کے رسول سے وعدے کیے ہیں، اللہ رسول اس بات کا زیادہ حقدار ہے کہ ہم ان سے وفا کریں۔ جو اللہ سے اور اس کے رسول سے کیے ہوئے عہد کو پورا کرتا ہے تو پھر اللہ سب سے بڑا غیرت مند ہے، پھر اس کے نبی حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سب سے بڑے غیرت مند ہے، پھر اس کی لاج رکھتے ہیں، اس کو عزتوں کی معراج دیتے ہیں۔ اگر ہم سے کوئی ہمارے ساتھ کھڑا ہوتا ہے سکھ اور دکھ میں، خوشی اور غمی میں، نا گفتہ بے حالات میں، اگر کوئی ہمارے ساتھ کھڑا ہے، جب اپنے بھی ساتھ چھوڑ دیتے ہیں، اگر اس وقت کوئی آپ کے ساتھ کھڑا ہوتا ہے تو پھر آپ اس کی لاج رکھتے ہیں کہ نہیں رکھتے ہیں؟ اس کی وفا کا پورا اس کو جزا اور بدلہ دیتے ہیں کہ نہیں؟ یار یہ ہمارے ساتھ کھڑا تھا، ہے کہ نہیں ہے؟ اگر آپ میں ضمیر ہو، باضمیر شخص ضرور اس کا لحاظ کرتا ہے، اس کی لاج رکھتا ہے، یار یہ ہمارے ساتھ کھڑا تھا۔ تو اللہ کے بارے میں آپ کا کیا خیال ہے؟ اس کے نبی کے بارے میں آپ کا کیا خیال ہے کہ یہ بندہ اللہ رسول کے ساتھ کھڑا تھا، اللہ رسول کے ساتھ وفا کرنے والا تھا، اس کی عزت اور ناموس کی دفاع میں، تحفظ میں کھڑا ہونے والا، تو وہ کتنی لاج رکھتے ہوں گے؟ اگر میں کسی کی لاج رکھتا ہوں کہ یہ میرے ساتھ کھڑا تھا تو میں تو اپنی حیثیت کے مطابق رکھوں گا، اور رب رسول تو اپنی حیثیت سے نوازتے ہیں، اور اللہ کی حیثیت کیا ہے، اس کے نبی کی حیثیت کیا ہے۔ دنیا کی عزتیں بھی اللہ اس کے پاؤں میں ڈال دیتا ہے، اور آخرت تو پھر اس کی ہی ہے، آخرت کا انعام۔ سبحان اللہ۔ ایسے لوگوں میں ایک شخص کی بات آج کے جمعے میں آپ سے گوش گزار کرنے لگا ہوں۔ شوال کا مہینہ جو ہمارے ہاں گزر رہا ہے، اسی سے کچھ نسبت ہے اس شخص اور شخصیت کی۔ حضور سیدنا سید الشہداء اسد اللہ و رسولہ حضرت سیدنا حمزہ رضی اللہ تعالی عنہ اس شخصیت کا نام پا گیا، جو کہ شوال کے مہینے میں شہید ہوئے تھے اور غزوہ احد میں شہید ہوئے تھے، اور غزوہ احد 3 ہجری شوال کے مہینے میں رمضان کے فوراً بعد اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ غزوہ فرمایا تھا۔ حضرت سیدنا حمزہ رضی اللہ تعالی عنہ آپ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے سکے چچا ہیں۔ حضرت سیدنا حمزہ کو یہ بھی اعزاز حاصل ہے کہ جہاں حضرت حمزہ رضی اللہ تعالی عنہ حضور کے چچا ہیں رشتے میں، وہاں حضور کے رضائی بھائی بھی ہیں۔ ایک خاتون کا دودھ حضور نے بچپن میں پیا تھا، اسی خاتون کا دودھ حضرت حمزہ نے بھی بچپن میں پیا تھا۔ صرف 2 سال بڑے تھے حضور سے، حضرت سیدنا حمزہ صرف 2 سال بڑے تھے۔ مکہ میں جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اعلان فرمایا، مکہ کی حالات کیسے تھے، صورتحال کیسی تھی، حضور کے حق میں تھی یا حضور کے خلاف تھی؟ آپ لوگ بہت سنتے آئے ہیں، پڑھتے آئے ہیں کہ اس وقت مکہ کے حالات A to Z 100% رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف سے، بلکہ جو حضور کے ساتھ ہوتا تھا سارا مکہ اس کا مخالف ہوتا تھا۔ نہ صرف وربلی مخالفت کی جاتی تھی، فزیکلی بھی کوئی کسر نہیں چھوڑی جاتی تھی۔ میرے کریم نبی صلی اللہ علیہ وسلم حرم شریف سے تھوڑا دور مکہ کے کنارے پر اپنے گھر سے باہر آپ تشریف لے کے جا رہے تھے، اکیلے تھے، ماحول بھی مخالف ہے، لوگ بھی مخالف ہیں،
ہر طرح کا اپنا بھی مخالف، بیگانہ بھی مخالف، اور مخالفوں کا سردار، تکبر سے بھرا ہوا ابو جہل آگے سے مل گیا میرے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو، اور اکیلے دیکھ کر، تنہا دیکھ کر، سنسان جگہ پہ دیکھ کر اس نے کوئی کسر نہیں چھوڑی، کوئی گالی نہیں جو حضور کو اس نے نہ دی ہو، کوئی برا لفظ نہیں جو اس نے حضور کو نہ دیا ہو، یہاں تک کہ اگر ہاتھ بھی اس کو استعمال کرنا پڑا تو وہ بھی اس کی، حضور کی عزت پر وہ بھی اس نے اٹھایا ہے، لیکن میرے حضور خاموش رہے۔ حالانکہ کائنات میں اللہ نے جتنی مخلوق کی ہے، پیدا کی ہے، عرش فرش میں اللہ کے علاوہ جو کچھ اللہ نے پیدا کیا ہے، فرشتے ہیں یا جن ہیں یا انسان ہیں یا اس کے علاوہ دیگر مخلوقات ہیں، سب سے زیادہ بہادر اور شجاع شخصیت اللہ کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہے۔ آپ نے ہاتھ نہیں اٹھایا، زبان نہیں استعمال، کیونکہ حکم نہیں تھا جہاد کا بھی۔ یہ غلط فہمیاں امت کو اس حال تک پہنچا گئی ہیں، وہ روایتیں سناتے ہیں جس میں حضور کو گالیاں دی جاتی ہیں، کوڑا پھینکا جاتا ہے، کانٹے بچھائے جاتے ہیں، مارا جاتا ہے، خون نکلتا ہے، لیکن حضور آگے سے کچھ نہیں کہتے ہیں۔ اور بھائی وہ کچھ اس لیے نہیں کہتے تھے کہ رب نے کچھ کہنے کی ابھی اجازت نہیں دی تھی، اجازت تو جا کے ملی ہے 2 ہجری میں، ہجرت مدینہ کے بعد مکہ کی زندگی میں حضور کو جہاد کی اور آگے سے کچھ کہنے کی اجازت نہیں تھی، اس لیے حضور کچھ نہیں کہتے تھے۔ اور جب کچھ کہنے کی اجازت ملی تو صرف 10 سال میں پورا عرب کلمہ پڑھ گیا تھا۔ تو اس لیے یہ امت کو غلط مفہوم اور غلط انٹرپریٹیشن دے کے ان کے ذہنوں کو تبدیل کیا جاتا ہے۔ اس وقت جب ابو جہل مکہ کی اس سنسان گلی میں حضور کو باتیں سنا رہا تھا، آپ کی عزت اور ناموس پر ہر طرح کا حملہ کر رہا تھا، حضور برداشت کر رہے تھے، جواب نہیں دے رہے تھے، آگے دفاعی آپ کا جو ہے وہ رویہ تھا، ابھی تک اجازت نہیں تھی آگے سے کچھ کہنے تھی۔ تو وہ اپنا حساب پورا کر کے جب چلا گیا، سیدھا حرم میں گیا ابو جہل، اور صحن حرم میں مطاف میں جا کے اپنے دوستوں کے ساتھ بیٹھ کے اب وہ شوخی بگاڑ رہا تھا، انہیں سنا رہا تھا، آج میں نے محمد کے ساتھ یہ کیا ہے، آج میں نے اس کو یہ کہا ہے، آج میں نے ان کو یہ کیا ہے۔ حضرت سیدنا حمزہ رضی اللہ تعالی عنہ، آپ نے کلمہ نہیں پڑھا تھا، آپ اس وقت تک ابھی مسلمان نہیں ہوئے تھے، آپ شکار پہ گئے ہوئے تھے، آپ مکہ میں موجود ہی نہیں تھے۔ جب آپ واپس آئے مکہ میں داخل ہی ہوئے ہیں تو پہلی بات ہی ان کو یہ بتائی گئی، آپ کو پتہ ہے آج آپ کے بھتیجے محمد کے ساتھ ابو جہل نے کیا کیا ہے، یہ کیا ہے، یہ کیا ہے۔ تو سیدنا حمزہ رضی اللہ تعالی عنہ یہ باتیں سن کر اپنے بھتیجے کے بارے میں خاندانی حمیت اور غیرت آپ کے اندر آئی، دینی نہیں، کیونکہ وہ تو ابھی کلمہ ہی نہیں پڑھا ہے، تو مسلمان ہی نہیں ہوئے۔ خاندانی غیرت، قومی اور ملی اور خاندانی حمیت آپ کے اندر آئی، اور آپ گھر نہیں گئے، شکار سے گھر نہیں گئے، پتہ کیا ابو جہل کہاں پر ہے، بتایا گیا جی وہ صحن حرم میں بیٹھا ہوا اپنے دوستوں کے ساتھ۔ تو حضرت سیدنا امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سیدھا حرم میں آئے، اسی گھوڑے پہ سوار ہو گئے جس پہ وہ شکار، سیدھا آئے، گھوڑا پیر کھڑا کیا، آپ کے پاس تیر بھی تھے، آپ کے پاس کمان بھی تھی، نیزہ بھی تھا، جیسے پورا ایک بندہ شکار کے لیے جاتا ہے تیر کمان لے کر، آپ تیر کمان سمیت مطاف کے اندر آئے، صحن حرم میں آئے، لوگ بیٹھے ہوئے تھے، ابو جہل بھی بیٹھا ہوا تھا کافر اپنے دوستوں کے ساتھ۔ انہوں نے امیر حمزہ کو آتا دیکھ کر اپنے مخالف نہیں سمجھا، کیونکہ وہ تو مسلمان ہی نہیں ہے، وہ تو کافر ہیں، کلمہ پڑھے ہی نہیں، اپنے مخالف نہیں سمجھا۔ لیکن جب اس جھرمٹ اور اس چند لوگوں میں جہاں ابو جہل بیٹھا ہوا تھا وہاں آگے امیر حمزہ نے یہ نہیں کہا کہ تو نے میرے بھتیجے کو کیا کہا ہے، کیوں کہا ہے، کیسے کہا ہے، کیا ہے، ایک لفظ بھی نہیں بولا ہے۔ یہ میں خاندانی غیرت کی بات کر رہا ہوں، دینی غیرت تو اس سے اوپر ہوتی ہے، اللہ رسول کی غیرت تو بہت اونچی ہوتی،
خاندانی غیرت، یہ نہیں کہا کہ میرے بھتیجے کو کیا، سیدھا آئے اور آپ کے پاس نا جو کمان تھی، وہ ایک کمان بنی ہوتی ہے جس میں تیر رکھ کے پھینکا جاتا ہے، سیدھا آ کے آپ نے وہ کمان ابو جہل کے سر میں زور سے ماری، بات نہیں کی، کیونکہ اب بات کا وقت نکل چکا ہے، اب باتوں سے جواب نہیں دیا جائے گا، یہ میری خاندانی غیرت کہتی ہے کہ اب باتوں سے جواب نہیں دیا جائے گا، اب ڈائیلاگ نہیں ہے، اب گفت و شنید نہیں ہے، بحث و مباحثہ نہیں ہے، ٹیبل ٹاک نہیں ہے، سیدھا آئے، کوئی بات نہیں کی، اپنی کمان کو زور سے ابو جہل کے سر میں مارا، اس کا سر پھٹ گیا، زخمی ہو گیا، مطاف اور صحن حرم میں اس کا خون بہنے لگا، جرت نہیں کسی شخص کی کہ وہ کھڑا ہو کے حمزہ سے کوئی بات کرے کہ یہ کیوں کیا ہے، اتنا روب تھا، اتنا دبدبا تھا، سوسائٹی کے اندر آپ کا اتنا سٹیٹس تھا کہ اتنا خاندانی آپ کا نسل اور خاندان ہاشم سے آپ کو یہ اعزاز حاصل تھا کہ آپ کا یہ مقام تھا، خبردار کوئی بندہ کھڑا ہو، اور سر زخمی کر کے سر پھاڑ کے پھر کہا تیری جرت کیسی ہوئی کہ تو میرے بھتیجے کے بارے میں یہ بات کرتا ہے، یہ نہیں کہا کہ نبی کے بارے میں بات کرتا ہے، اللہ کے رسول کے بارے یہ بات کرتا ہے، محمد صلی اللہ علیہ وسلم جو کہ رسول اللہ ان کے، نہیں کہا میرے بھتیجے سے تو نے یہ باتیں کی، بدتمیزی کی، تیری جرت کیسی ہوئی۔ آگے سے مکہ میں سب سے بڑا چودھری، اگر جس کے آگے کوئی نہیں بولتا تھا وہ ابو جہل تھا، ابو جہل حمزہ کی ان باتوں اور اس رویے پر جھاگ کی طرح بیٹھ گیا اور ہاتھ جوڑ کے منت سماجت کرنے لگا، دیکھ یار تو غصہ کر رہا ہے، وہ آگے سے اس نے مقابلے کی جرت بھی نہیں کی، اتنا ان کا ایک مقام تھا، کہنے لگا دیکھ یار یہ جو محمد آپ کا بھتیجا ہے، اس کے آنے کی وجہ سے یہ ہمارے خداؤں کو، بتوں کو برا بھلا کہتا ہے، ہمیں بے وقوف سمجھتا ہے، اور یہ ہمارے آباء و اجداد جن کی عبادت کرتے ہیں ان کی مخالفت کرتا ہے، ہمارے رشتہ داروں، برادریوں، بھائی چاروں کو اس نے ختم کر دیا ہے، ہمارے اندر اس نے جو ہے وہ تفرقہ ڈال دیا ہے، ایک دوسرے کو، باپ کو بیٹے سے، بھائی کو بھائی سے جدا کر دیا ہے، یہ کیسی اس کی حرکتیں ہیں، یہ وہ نرم انداز میں ان کے ذہن کو بدل رہا ہے حضرت حمزہ کے، تو حضرت حمزہ نے تو اس وقت کلمہ نہیں پڑھا تھا، لیکن آپ کے اندر خاندانی غیرت اور حمیت اس وقت عروج پر تھی، آپ نے ابو جہل کی ساری تقریر اور سارے لیکچر کا صرف ایک جواب دیا، تعبدون الحجارہ من دون اللہ، یہ جو تو کہتا ہے کہ آباء و اجداد کے جس کی پوجا کرتے آئے تھے اس نے ہمیں موڑ دیا اور اس کی مخالفت کرتا ہے، میرا بھتیجا جس خدا کی بات کرتا ہے اس خدا نے تو ساری کائنات کو بنایا ہے، اور تم جن خداؤں کی بات کرتے ہو تعبدون الحجارہ، وہ تو پتھر کے ہیں اور ہم نے اپنے ہاتھوں سے بنائے ہیں۔ ابو لہب نے بھتیجا سمجھ کر رسول اللہ علیہ وسلم کی ولادت پر انگلی کے اشارے سے اس کو آزاد کیا تھا، لونڈی صوبیہ کو، تو اس عمل کی وجہ سے اللہ قیامت تک قبر میں بھی جو ہے اس کو جزا دیتا رہے گا، یہ صرف رسول اللہ علیہ وسلم کا خاصہ ہے۔ سیم اسی طرح مطاف کعبہ میں، سین حرم میں حمزہ نے بھتیجا سمجھ کر رسول اللہ علیہ وسلم کی عزت کا دفاع کیا ہے، حضور کی ناموس پر پہرا دیا ہے، رسول اللہ علیہ وسلم کی ذات کی وفا کی ہے کہ یہ میرا بھتیجا ہے، کچھ بھی ہو جائے میں اس کے ساتھ کھڑا ہوں گا۔ تو رب نے اتنی غیرت کہ جو صرف بھتیجا سمجھ کے غیرت کر رہا ہے، اس کی پھر کیا لاج رکھی اور اس کو پھر خالی نہیں لوٹایا، کھڑے کھڑے انہی قدموں پر اللہ نے حمزہ کے دل میں سب سے بڑا انعام یہ کیا، سب سے بڑا کرم یہ کیا کہ اس نے میرے نبی کی عزت کی اور ناموس کی بات کی ہے، دفاع کیا ہے عملی طور پر، بھلے وہ نبی سمجھ کے نہیں کر رہا، رسول سمجھ کے نہیں کر رہا، بھلے وہ بھتیجا سمجھ کے کر رہا ہے، لیکن جس کی کر رہا ہے وہ تو میرا رسول ہے نا، وہ تو میرا محبوب ہے نا، وہ تو میرا نبی ہے نا، وہ تو سیدنا سارے جہاں کا نبی ہے نا۔ اللہ نے اس پر سب سے پہلا اور سب سے بڑا جو انعام حضرت حمزہ کو دیا، کھڑے کھڑے صحن کعبہ میں اللہ نے حضرت حمزہ کے دل میں اسلام کی محبت ڈال دی، اور اس بات کے فوراً بعد ابو جہل کے سامنے
حمزہ کی زبان سے نکلا اشہدو اللہ الہ الا اللہ و اشہدو ان محمدن عبدہ و رسولہ، میں حمزہ بھی اسی کی اعلان کرتا ہوں۔ اور سیدھا یہ ہوتی ہے غیرت، یہ ہوتی ہے، یہ خاندانی غیرت تھی، دینی غیرت۔ اللہ رسول کی غیرت تو اس سے اوپر ہوتی ہے، اللہ رسول کی حمیت وہ تو اس سے اوپر ہوتی ہے۔ اور حضرت یہ خاندانی غیرت کا، عرب خاندانی لے، نسلی تھے، ان کے اندر غیرت کوٹ کوٹ کے بھری۔ خاندانی غیرت کا یہ تقاضا تھا کہ اب باتوں سے جواب نہیں ہوگا، اب عملی جواب دیا جائے گا، تب جا کے یہ سارا معاملہ رکے گا۔ اور اللہ رسول کی غیرت تو اس سے آگے ہوتی ہے۔ سیدھا سین حرم سے نکلے اور سیدھا گھر نہیں گئے، اپنے بھتیجے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس گئے۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے اصحاب کو تو پتہ ہی نہیں ہے کہ چچا بھی کلمہ پڑھ چکے ہیں، وہ بھی مسلمان ہو چکے ہیں، تو انہوں نے تیر بھی آپ کے پاس ہے، کمان بھی آپ کے پاس ہے، اسی حالت میں گئے، جلال بھی آپ کے چہرے پر ہے سب۔ تو اصحاب کہنے لگے خیر ہو، کس نیت اور کے ساتھ اور کس صورتحال کے ساتھ حمزہ جو ہے وہ تشریف لا رہا ہے۔ تو سیدنا حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کلمہ تو پہلے پڑھ چکے تھے، جب اپنے بھتیجے کے پاس گئے تو آپ نے اتنی بات کھڑے کھڑے کی، آج کے بعد آپ نے چھپ چھپ کر تبلیغ نہیں کرنی ہے، آج کے بعد اللہ کی بات آپ نے کمرے میں نہیں کرنی ہے، چوک و چوراہے بازار اور شہر میں کرنی ہے، علن اعلان کرنی ہے۔ اس لیے سارے جو سیرت نگار ہیں، سارے علماء ہیں، انہوں نے ایک اعزازی جملہ کہا ہے حمزہ کے بارے میں، اور اعزازی جملہ اس پوائنٹ پر دیا ہے کہ اللہ نے بڑے بڑے سارے لوگوں کو اللہ دین اسلام کی وجہ سے عزت ملتی ہے، ہر بندے کو امت کے اندر جو عزت ملی ہے، عزتیں ملی ہیں، وہ دین کی وجہ سے ملی ہیں، ایسے ہے نا، اسلام کی وجہ سے ملی ہیں۔ لیکن علماء فرماتے ہیں فَقَانَ حَمْزَةُ مِمَّنْ أَعَزَّهُ اللَّهُ بِهِ الدِّينَ، حمزہ وہ شخصیت ہے جس کی وجہ سے اللہ نے دین کو عزت عطا فرمائی ہے۔ اور جب انہوں نے اسلام قبول کیا، اسلام قبول کرنے کے بعد، اسلام قبول کرنے سے پہلے حضور کے ساتھ اتنی وفا تھی، حضور کے دفاع میں اور ناموس میں اتنا کھڑے ہوتے تھے، تو قبول اسلام کلمہ پڑھنے کے بعد پھر تو دو غیرتیں اکٹھی ہو گئی، ایک خاندانی غیرت اور ایک دینی غیرت، اللہ رسول کی غیرت، پھر کتنا کھڑے ہوتے ہوں گے۔ پھر کوئی ایسی لڑائی نہیں ہے جو اللہ رسول کے لیے لڑی گئی ہو اور حمزہ اس میں شامل نہ ہو، کوئی ایسی زبانی لڑائی ہو یا فزیکلی اور عملی جنگ اور غزوہ ہو جو اللہ رسول کے لیے لڑا گیا ہو اور اس میں حمزہ شریک نہ ہو۔ اس لیے میرے حضور اپنی زبان سے فرمایا کرتے تھے اسد اللہ ورسولہ، حمزہ اللہ کا بھی شعر ہے اور محمد کا بھی شعر ہے۔ حضرت علی کا لقب کیا ہے؟ اسد اللہ، اللہ کا شعر۔ حمزہ کو حضور نے لقب کیا دیا؟ اسد اللہ ورسولہ، حمزہ اللہ کا بھی شعر ہے اور اللہ کے نبی کا بھی شعر ہے۔ 3 ہجری کو شوال کے مہینے میں غزوہ اور میدان احد، بہت سارے خوش نصیب آنکھوں نے وہ میدان بھی دیکھا ہوگا اور شہدائے احد کی جگہوں کی اور قبروں کی زیارت بھی کی ہوگی۔ اسی میدان کے اندر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی قیادت میں 700 صحابہ کے ساتھ میدان میں اترے اور مقابلے میں 3000 کافر جو پورے عرب کے ماہر جنگجو تھے، ماہر سپر سالار تھے، 3000 مقابلے میں ہے۔ غزوہ احد کے اندر 700 ادھر ہے، جنگ ہوئی ہے اور خوب جنگ ہوئی ہے، خوب لڑائی ہوئی ہے۔ کوئی دنیا کے لیے لڑ رہا تھا، کوئی اللہ رسول کے لیے لڑ رہا تھا، ہر کوئی اپنے اپنے بڑوں سے وفا کر رہا تھا، اور کوئی بڑوں سے بھی بڑے اپنے نبی سے وفا کر رہا تھا اور اللہ سے بھی رسول سے وفا کر رہا تھا۔ حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے، آپ کے ہاتھ میں 2 تلواریں ہوتی تھی، کتنی؟ 2 تلواریں ہوتے۔ ہمارے نسلوں کے ہاتھ میں بیٹ آ گئی، گیند آ گئی، گیمیں آ گئی، موبائل آ گئے ہیں۔ اقبال نے فرمایا تھا نا، ضرورت نہیں ہے ان کے گلے کاٹ کر، ان کو گولی مار کر ختم کرنے کی ضرورت نہیں ہے، ان کے ہاتھوں میں عیش و عشرت
اور عیاشی کے سامان دے دو، پھر آپ بے فکر ہو کے سو جاؤ۔ اتنا نقصان مارنے سے، گولی مارنے سے، جان سے مارنے سے اتنا نقصان نہیں ہوگا جتنا ان کے ہاتھوں میں عیش و عشرت اور عیاشی کا سامان دینے سے ہوگا۔ کیونکہ جان سے مار دو گے تو یہ مرے گا نا، ان کی نسل تو نہیں مرے گی، اور اگر ان کے ہاتھ میں عیش و عشرت اور عیاشی کے سامان دے دو تو اقبال فرماتے ہیں یہ بھی مرے گی، ان کی آنے والی نسلیں بھی مر جائیں گی۔ یہ اقبال کا فلسفہ ہے، یہی ہے۔ ادھر ہمارے بہن بھائی بچے بوڑھے اور سب سے بڑھ کر ہمارا قبلہ اول، اس کی عزت خاک میں ملائی جا رہی ہے، نالیوں میں پانی کی طرح خون بہ رہا ہے، کھوپڑیوں کے مینار بن رہے ہیں۔ عزت جسم حیوان بھی وہ نہیں سوچتا ہے جو انسان کے ہاتھوں سے انسان کے ساتھ اور مسلمان کے ساتھ اور اس کی عزت کے ساتھ ہو رہا ہے۔ اور ہمارے یہاں میچ کیے جا رہے ہیں، میچوں کی سیریز ہو رہے ہیں، اور انجوائمنٹ اور انٹرٹینمنٹ کے پروگرام ہو رہے ہیں، اور لطف اندوزی اور عیش و عشرت اور عیاشیوں کے مختلف جو ہیں وہ پروگرام اور اس طرح کے تقاریب کی جا رہی ہیں۔ اس سے بڑا اور علامت کیا ہے کہ اب غیرت زندہ نہیں رہی، حمیت زندہ نہیں رہی، ضمیر وہ نہیں رہے، وہ جو اس کا کام تھا کہ ان کے ہاتھوں میں یہ دے دو، ضمیر مر جائیں گے، غیرت مر جائے گی، یہ خاک کا ڈھیر ہو جائے گا، یہ سر سے پاؤں تک زندہ نظر آئے گا چلتا پھرتا، لیکن ہوگا مردہ، کیونکہ روح باقی نہیں ہے، ضمیر باقی نہیں ہے، حمیت باقی نہیں ہے۔ اور وہی ہے حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ کے ہاتھ میں 2 تلواریں ہوتی تھیں، اور ان دونوں تلواروں کا وزن کیا جاتا تھا، تقریباً 35 کلو بنتا تھا۔ کتنا؟ اور وہ جم نہیں کر رہے ہوتے، وہ 35 کلو کے ساتھ کوئی جم یا ایکسرسائز نہیں کر رہے ہوتے، ان تلواروں کو میدان جنگ میں چلا رہے ہوتے تھے۔ آج بندہ کہتا ہے میں جم کر کے ایکسرسائز کر کے اتنا پہلوان بن گیا۔ میں نے کہا وہ اللہ رسول کے لیے کتنے پہلوان تھے؟ 2 تلواریں 35 کلو کی، دونوں تلواروں کا وہ چلاتے تھے۔ ان کی پھر نیامیں بھی تو ہوتی تھی، قبر جس میں وہ تلوار ڈالی جاتی ہے، پھر اس کے ساتھ تیر، پھر نیام، پھر نیزہ، پھر نیزے کی ڈھال، یہ سارا سامان انہوں نے اٹھایا۔ 31 کافروں کو غزوہ احد کے میدان میں اکیلے حضرت حمزہ نے قتل کیا ہے، 31 کافروں کو، اور بالآخر ایک سازش کا شکار ہوئے۔ وہ آپ سب جانتے ہیں کہ دھوکے سے آپ کو کہیں سے وہ جو ہے وہ شہید کیا گیا اور مارا گیا، اور بے دردی سے حضور کو بڑا دکھ تھا کہ حضرت حمزہ کو جس طرح شہید کیا ہوا ہے۔ مجھے اس تفصیل میں جانا جو ہے وہ مقصود نہیں ہے، صرف اتنا بتانا مقصود ہے کہ حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زندگی کا ایک ایک لمحہ میرے حضور کی وفا میں گزرا ہے، اللہ رسول کے ساتھ جو عہد کیا تھا اس عہد کو پورا کرنے میں گزرا ہے۔ اور یہ اسی وجہ سے غزوہ احد کے اندر اللہ جو سین تھا، جو منظر تھا، سورۃ احزاب کے اندر اللہ تعالیٰ نے ان لوگوں کے بارے میں اس کی یوں سین بیان کیا ہے۔ اللہ فرماتا ہے کچھ باہمت مرد ایسے ہیں جنہوں نے میرے ساتھ کیے ہوئے وعدوں کو پورا کر دیا ہے، اور کچھ باہمت مرد ایسے ہیں کہ وہ ابھی بھی دن رات اس انتظار میں رہتے ہیں کب وہ وقت آئے ہم اللہ اور اس کے رسول کے ساتھ وفا کریں اور ان کے ساتھ اپنے عہد کو، اپنے وعدے کو پورا کریں۔ حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زندگی اور یہ جو آیت میں نے پڑھی جس کا ترجمہ آپ کو سنایا، یہ آیت امت کو ایک سبق دیتی ہے کہ ہمیشہ دنیا اور آخرت کی عزت اسی کے مقدر میں ہوتی ہے جو اللہ رسول سے وفا کرتا ہے، جو اللہ رسول سے کیے ہوئے عہد کو پورا کرتا ہے۔ اور دنیا میں بھی بے عزت اور بے آبرو ہوتی ہے وہ قوم جو اللہ رسول سے بے وفائی کرتی ہے، اللہ رسول سے بے وفائی کرتی ہے اور اپنے مفادات کے تحفظ میں ہر حد تک چلی جاتی ہے۔ آج بھی اگر امت وہی عروج، وہی عزت، وہی باقپن چاہتی ہے تو صرف ایک ہی صورت ہے کہ اللہ سے وفا کی جائے، اس کے رسول سے وفا کی جائے، اور اللہ اور اس کے رسول سے وفا کا یہ نتیجہ ہوتا ہے، پھر اللہ بھی ساتھ ہوتا ہے۔ کی محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں، یہ جہاں چیز ہے کیا لوح و قلم تیرے ہیں،
اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ باوفا سیدنا حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور آپ جیسے باوفا، باہمت اور غیرت مند اور باضمیر لوگوں کے صدقے امت کو اور امت کے مقتدر حضرات کو ہمت نصیب فرمائے، حمیت نصیب فرمائے، غیرت اور ضمیر والی زندگی نصیب فرمائے، تاکہ وہ اپنے مظلوم مسلمان بھائیوں کی جہاں کہیں بھی ظلم ہے ان کی عملی طور پر جو ہے وہ مدد کریں اور نصرت کریں